اور جان ہے یہ اولیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورة التوبہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ قرآن عظیم کا یہ 9واں سورہ ہے، سورہ توبہ، جو 11ویں پارے میں موجود ہے۔ اس کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کی آپ کی خدمت میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 احکام مومنوں کو دیے ہیں۔ خطاب ایمان والوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، پہلا حکم۔ اور مزید فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ دوسرا حکم ہے۔ تو یہاں ایک تو یہ کہ ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور دوسرا 2 احکام دیے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب کیوں فرمایا، لوگوں سے خطاب کیوں نہیں فرمایا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ویسے تو عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قرآن عظیم میں اس ہدایت کی دعوت دیتے ہوئے عام انسانوں کو بھی خطاب فرمایا ہے۔ تو ابتدائی طور پر اس ہدایت کی دعوت اس درجے میں تو ہر ایک کو دی گئی ہے کہ ہر ایک اس بات کا مکلف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق، اپنا مالک اور اس کائنات کا خالق اور مالک تسلیم کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں سر جھکائے۔ لیکن یہاں چونکہ 2 احکام دیے جا رہے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اگر کسی غیر مسلم کو یہ حکم دیا جائے گا تو وہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ جب قرآن کو نہیں مانتا تو اس کے نزدیک تو اس حکم کی بظاہر کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو حقیقتاً حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس شخص کو دعوت دی جائے گی اس حکم کو ماننے کی جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر ایمان رکھنے والا ہو۔ تو لہٰذا حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ عمومی اعتبار سے ایمان کی دعوت ہر ایک انسان کے لیے، ہر ایک جن کے لیے ہے، کہ جن و انس کے لیے یہ ہدایت اتاری گئی۔ لیکن یہاں پر چونکہ اللہ تعالیٰ تقوی پرہیزگاری کا اور سچوں کی معیت اور اچھے لوگوں کی صحبت کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، تو حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انہی لوگوں سے خطاب کیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور اس ماننے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر وہ اس حکم پر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ تو جس سے حکم کے پورا کرنے کی توقع ہے اور جس کو وہ نعمت حاصل ہے، جس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، کیونکہ ایمان جس کو حاصل ہے، پھر ایمان کامل جو ہے اس انسان سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس ایمان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کے مطابق وہ مومن عمل پیرا بھی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسی مومن سے خطاب کرتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہاں کونوا مع الصادقین میں صادقین سے مراد مختلف اس میں اقوال بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو کانٹیکسٹ آیات مقدسہ کا چل رہا ہے اس کے مطابق یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مراد ہیں صادقین سے۔ اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ سب سے بڑے صادق کون ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سچائی اور صدق کی صفت اگر کسی میں پیدا ہوئی ہے تو یہ صدقہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن اقدس سے وابستہ ہونے کا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اولین درجے میں اس کے مصداق قرار پاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور حضرت عمر ہیں اور آپ کے اصحاب ہیں۔ اسی طرح بعض نے یہ ذکر فرمایا کہ تمام انصار صحابہ جو ہیں یہ صادقین سے وہ حضرات مراد ہیں۔ ابن عباس کا یہ قول ملا کہ جن کی نیتیں صحیح رہیں، درست رہیں، جن کے اعمال سیدھے رہے اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں شامل رہے، صادقین سے وہ تمام حضرات مراد ہیں۔ کیونکہ یہ ایک مشکل معرکہ تھا، ایک تو سفر بھی بہت طویل تھا اور تھکا دینے والا سفر، اور بہت دور جا کر یہ معرکہ، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ جنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ لوٹیں گے بھی یا نہیں لوٹیں گے، یا کس حالت میں آپ کی واپسی ہوگی یہ کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو یہ ان سے ایک مشکل جو ہے
معاملے کا تقاضا کیا گیا کہ اب نکلو اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس غزوے میں شریک ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں گویا کہ اس جماعت کے ساتھ ہونے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید یہ کہ اگر ہم اس کانٹیکسٹ کے علاوہ ان آیات مقدسہ کو عمومی اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ قرآن عظیم کی ہر آیت مقدسہ کسی نہ کسی خاص تناظر میں نازل کی گئی ہے۔ یہ آیات جو ہے ان کی ایک تو ترتیب نزولی ہے کہ جو نازل ہونے کی ترتیب ہے، ایک ایک وقت میں کئی سورہ مبارکہ چل رہی ہوتی تھی، ان کا نزول جاری ہوتا تھا، اور مختلف آیات لوگوں کی ضرورت کے اعتبار سے ان کا نزول ہوتا تھا۔ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی سے فرماتے کہ یہ آیت فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو، یہ آیت فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ تو یہ ایک ترتیب نزولی ہے، اور ایک ہے ترتیب مصحف کے، جو ہمارے سامنے یہ مصحف یعنی قرآن عظیم رکھا ہوا ہے، اس کی ترتیب سورہ الحمد سے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس ہے۔ تو یہ ترتیب نزولی جو ہے اس کے اعتبار سے مختلف اوقات میں جیسے جیسے واقعات پیش آتے رہے، لوگوں کو ہدایت کی ضرورت پیش آتی رہی، اللہ تعالیٰ اس موقع کی مناسبت سے ان پر احکام کو قرآن عظیم میں نازل فرماتا رہا۔ قرآن عظیم کا جو نزول ہوا ہے اس میں عمومی اعتبار سے ویسے تو خاص تناظر میں آیت مقدسہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ نازل ہوتی رہیں، لیکن ہر ایک آیت مقدسہ چونکہ یہ قرآن عظیم قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت کا سامان کرنے کے لیے آیا ہے، اور یہ آخری کتاب ہدایت ہے، اب کسی نبی نے بھی تشریف نہیں لانا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہوا ہے، تو یہ محفوظ کتاب ہے، لہٰذا قیامت تک لوگوں کو جو بھی دشواری پیش آئے گی، جس طرح کی بھی ہدایت درکار ہوگی، یہ کتاب ہدایت ہی اسے ہدایت فراہم کرنے کے لیے کفایت کرے گی۔ چنانچہ اس خاص تناظر میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو لوگ اس غزوے میں شرکت نہ کر سکے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ تو بظاہر یہ خطاب ان سے ہے اور انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو شامل ہو جانا چاہیے تھا اور اللہ کا خوف رکھنا چاہیے تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی درجے میں نافرمانی کا صدور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر اس کو وسیع تر تناظر میں دیکھا جائے تو یہ قرآن عظیم کی آیت مقدسہ ہر ایک کے لیے ہدایت کا باعث اور ذریعہ ہے، لہٰذا اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں، تقویٰ کیا ہے، اور صدیقین اور صادقین کے ساتھ ان کی معیت جو ہے اس کے فوائد کیا ہیں، اور ان کے ساتھ معیت اختیار کرنا جو ہے وہ کس طرح سے انسان پا سکتا ہے۔ جب آپ کسی صحیح راہ پر صحیح درست راستے پر چلیں گے تو اس کی اپنی مشکلات بھی ہوتی ہیں، تو اس مشکلات کو برداشت کرنے کی طاقت کہاں سے ہمیں آئے گی، وہ حمیت، وہ جرت، وہ ہمت ہم میں کیسے پیدا ہوگی کہ ہم اللہ کے نام پر، اس کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے خوف کو غالب کرتے ہوئے، ایمانی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہر نقصان کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ طاقت انسان کو فراہم کرتا ہے کہ یہ ایمانی طاقت جب درجہ کمال پر پہنچتی ہے تو پھر انسان نہ اپنے قبیلے کو دیکھتا ہے، نہ اپنی رشتہ داریوں کو دیکھتا ہے، نہ اپنے مال کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، لیکن یہ درجہ کمال پر پہنچے تب ہی انسان کے اندر وہ ہمت اور وہ حمیت اور جرت پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے مشکل فیصلے کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی اس جنگ میں شریک ہونا کوئی معمولی کام نہیں تھا، کوئی آسان کام نہیں تھا، مال بھی خرچ ہونا تھا، شدید مشقت کا سامنا بھی تھا، طویل سفر تھا، اور سفر اس وقت آپ تصور کر لیں کہ کتنے مشکل ترین سفر تھے، اور اس کے بعد جو ہے جنگ میں شرکت کرنی ہے، اس کا نتیجہ کسی بھی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، بہت گہرے زخم کی صورت میں، ہمیشہ کے اپاہج پن کی صورت میں، اور اسی طرح سے جان کے ضائع ہونے کی صورت میں۔ تو اس مشکل کو اور اس پریشانی سے خود کو وہی شخص جان بوجھ کر گزارے گا کہ جو ایمان کامل رکھتا ہوگا۔ تو ایمان جو ہے یہاں پر جو خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تو ایمان والا کون ہے، اور اتنا بڑا جو اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات ایمان والے کو جب یہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہو، تو تقویٰ کا مطلب تو یہ ہے کہ جو فرمایا ہے، جو کہا ہے کرنے کو وہ کر لو،
اور جس سے روکا ہے اور وہ اس سے رک جاؤ، اور اچھے لوگوں کی معیت اور صحبت اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ایک ایسی سند ہے، ایک ایسا سرٹیفکیٹ ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی بنیاد پر صاحب ایمان یعنی مومن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس کو تم مانتے ہو، جس پر یقین رکھتے ہو، جس پر کامل اعتقاد رکھتے ہو، اور اس کو سب سے زیادہ اہم درجہ اس کا تسلیم کرتے ہو کہ وہ کائنات کا خالق ہے اور وہی الہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو اس کا وہ اسٹیٹس تم تسلیم کر لیتے ہو کہ جو حقیقتاً اس کا اسٹیٹس ہے، اس کی صلاحیت ہے، اس کا حق ہے کہ وہ لائق عبادت ہے۔ تو جب تم نے یہ تسلیم کر لیا تو پھر اب تم سے مشکل کام کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور فقط باتوں سے بات نہیں بنتی۔ ہر ایک کہے گا ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم قرآن عظیم کو اللہ کا آخری کلام مانتے ہیں۔ تو یہ باتوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، انسان اس اقرار سے مسلمان تو ہو جائے گا، اگر وہ اس کو دل میں سچا بھی جانتا ہے تو وہ مومن بھی ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کے تقاضے شروع ہوتے ہیں کہ یہ لفظ سے جو بات کر رہا ہے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے سے اس ایمان کو ثابت بھی کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو لہٰذا یہاں جو خطاب فرمایا آمنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا کہ ایک اپنائیت والا صیغہ ہے، الناس نہیں فرمایا، عام لوگوں کو نہیں فرمایا کہ جو اس کے وجود ہی کو نہیں مانتے ان سے کیا بات کی جائے، ان کو ہٹا دیا، تم پرے ہٹ جاؤ، ہم تو ان سے بات کریں گے جو ہم پر ایمان لانے والے ہیں، مجھے اپنا خالق تسلیم کرنے والے ہیں، مجھے اس کائنات کا خالق تسلیم کرنے والے ہیں، اور مجھے لائق عبادت سمجھنے والے ہیں۔ میں ان سے بات کروں گا کہ جب ان کا یہ اعتقاد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادت تو کسی بھی چیز کی نہیں کرتے، وہ لائق عبادت تو کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور لائق عبادت ہونا یہ اعلیٰ ترین منصب ہے کہ جس کے لائق ہمارا خالق ہی ہے اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے۔ اور کسی چیز سے چاہے جتنی رغبت رکھتے ہوں، جتنی محبت رکھتے ہوں، جتنی عقیدت رکھتے ہوں، اس کو الہ نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات میں انہیں کہوں گا ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے تقاضے کے مطابق پورا اترنے کی کوشش کریں۔ جب صاحب ایمان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے گا تو اسے سوچنا چاہیے کہ میرا رب بڑی اپنائیت سے مجھے مخاطب کر رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے، کوئی اپنا کہے اور اس کو یہ یقین ہو کہ یار یہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسے یہ گمان ہے، یعنی ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے گمان کر سکتے ہیں کہ گمان ہے کہ یار یہ میرا اتنا احترام کرتا ہے کہ مجھے نہ نہیں کہے گا۔ ہم بعض لوگوں کے بارے میں اپنے خارجی ان تعلقات کی بنیاد پر بھی اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو خالق کائنات ہے جو دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ آمنو کا مطلب سمجھو۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ مسلمان ہونا، یہ آمنو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی اپنائیت سے اپنے بندوں کو خطاب فرما رہا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ایمان امن سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو امن میں لے آنا کسی دنیاوی مصیبت سے، یا جہنم سے امن میں لے آنا، یا ومن دخلہ کان آمنا، یہ لغوی یہاں پر استعمال ہوا، لغوی بول چال کے معنی میں استعمال ہوا کہ جو اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، یعنی اس نے اپنے آپ کو قصاص کی سزا سے بچا لیا، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مجرم کو سزا نہیں دی جاتی۔ تو یہ ایمان امن سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کو مومن کہا جاتا ہے، یعنی ایمان کا اطلاق اس شخص پر کیا جاتا ہے، اس کے ماننے پر کیا جاتا ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہو۔ جیسے فرمایا کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ جو والذین ہادوا والنصارى، وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور وہ جو نصرانی ہوئے۔ تو یہاں پر یہودی سے یہود مراد اور نصرانی سے نصرات، والذین آمنوا سے کون مراد ہے؟ آمنو جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں پر، اور ایمان جو ہے وہ تصدیق بالقلب کا نام ہے، یعنی تصدیق قلبی کسی شخص کو حاصل ہے، اور جو کچھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے وہ اس کو حق مانتا ہے۔ جاننا ایمان نہیں ہے بلکہ ماننا ایمان ہے۔ جانتے تو کافر بھی تھے، بلکہ یہودی بھی جانتے تھے، اور پرائیویٹ میٹنگ میں کہتے تھے کہ یہ نشانیاں جو اس شخص میں پائی جا رہی ہیں یہ ہماری کتاب میں منقول نہیں ہیں، یہ وہی تو نہیں ہے، اہوا ہوا پرائیویٹ میٹنگ میں، یہ وہی تو نہیں ہے۔
تو جواب دینے والا کہتا تھا ہوا ہوا، یہ وہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جاننے سے مومن نہیں ہوگا، ماننے سے مومن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ یہود و نصارہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مذکورہ ذکر کردہ نشانیوں کی بنا پر اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو۔ تو پہچانتے تو ہیں لیکن اس پہچاننے کے باوجود مومن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان جو ہے جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ ماننے کا نام ہے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرعون سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قول کو کہ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مُبْصِرًا، کہ تو جانتا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں وہ رب السماوات والارض نے نازل کی ہیں، آسمان و زمین کے رب نے نازل کی ہیں یہ نشانیاں، تو جانتا ہے، اور یہ نشانیاں آنکھوں کو کھول دینے والی ہیں۔ تو جانتا ہے اس کے باوجود ہلاک، یعنی جاننا ایمان نہیں ہے بلکہ ماننا ایمان ہے۔ تو جو کچھ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے اس کو حق سچ ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو جب حق اور سچ مانے گا تب دائرہ اسلام میں داخل ہوگا، اور پھر اس کے تقاضے شروع ہو جائیں گے کہ جب تو مان رہا ہے تو پھر اب جب تو نے یقین کر لیا اور تصدیق کر لی تو تصدیق کے بعد تو اب اس کے تقاضے پر عمل کرنا ہوگا، کہ جب تو حق جان رہا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ خالق کائنات ہے تو پھر اس کی طرف سے آنے والی ہدایت پر بھی عمل کر۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے، اگر کوئی مشکل تجھ پر آئے، یعنی جب ایمان کی بات کی جاتی ہے ایمان مفصل، ایمان مجمل، اس میں کافی ساری چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ اس میں جو قدر ہے، جو تقدیر ہے، چاہے خیر ہے یا شر ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے، تو اب ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے سر جھکا دینا، سرنڈر، ٹوٹل سرنڈر، اپنا سر جھکا دینا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے نتیجے میں تجھے کوئی نعمت مل رہی ہے تو اس کا شکر ادا کر، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے نتیجے میں کوئی بیماری ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی اور مشکل تجھ پر آ رہی ہے تو جان لے کہ وہ خالق کائنات ظالم نہیں ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربان ہے، وہ کریم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان لانا، ماننے کے بعد ابتدائی تقاضا یہ ہے کہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جاننا شروع کر دے کہ وہ کیسا ہے، اس کی صفات کمال میں غور کرنا شروع کر، اس کے رزق کی تقسیم کے نظام کو دیکھ، اس کے علم کو دیکھ، اس کی اس قدرت بالغہ کو دیکھ کہ جو امر کن سے اس کائنات کو وجود عطا فرمانے والی ذات اقدس ہے وہ کس قدر زبردست ہے۔ تو جب اس زبردست ذات کے عظیم ہونے کا اعتقاد تیرے دل میں جازم ہو جائے گا تو اس کے بعد اب اس کی طرف سے کچھ بھی آئے گا سر تسلیم خم ہوگا، انسان اس کو دل و جان سے تسلیم کرے گا۔ فَلَوْ قُلْتَ لِي مُتْ سَمْعًا وَطَاعَةً، اگر تو مجھ سے کہے کہ مر جا تو میں مر جاؤں گا، سن کر بس مان لوں گا۔ وَلَوْ قُلْتَ لِي مُتْ سَمْعًا وَطَاعَةً، کہ اگر تو مجھے کہے کہ مر جا تو میں اطاعت کے طور پر سنتے ہی بطریق اطاعت موت کو قبول کر لوں گا۔ وَقُلْتُ لِدَاعِ الْمَوْتِ أَهْلًا وَسَهْلًا، اور میں موت کی دعوت دینے والے کو کہوں گا مرحبا، ویلکم۔ یہ کیوں کہوں گا؟ اس لیے کہ جس نے موت بھیجی ہے وہ بڑا مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو لہٰذا اس اعتقاد کے ساتھ جو شخص ایمان کامل کو حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے لیے کسی بھی قربانی کو پیش کرنا بالکل مشکل نہیں ہوتا۔ تو ایمان تسلیم کرنا، مان لینا، اور پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں غور کر کے اپنے ایمان کو درجہ کمال پر پہنچانے والے سے تقاضا کیا جا رہا ہے اتقوا اللہ، کہ اب ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیے رہو۔ اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو کسی ضرر دینے والی، نقصان دینے والی چیز سے محفوظ رکھنا، حفاظت میں رکھنا، بچانا، یہ اس کا معنی ہے۔ اور مزید اس کے لیے بھی استعمال، اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ ڈرنے اور خوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کا اس آیت مقدسہ کا ترجمہ بھی سنا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب اس کا یہ مبارک خوف جب قلب اور ذہن پر غالب ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے آنے والے حکم کو انسان سر تسلیم خم کرتا ہے، چاہے اس میں کتنی ہی مشقت کیوں نہ ہو۔ اب یہ غزوہ تبوک میں حاضر ہونے والا معاملہ یقیناً مشقت پر مشتمل تھا،
لیکن پیچھے ایمان کا تقاضا اور صحبت رسول کا تقاضا یہ تھا کہ آنکھیں بند کر کے سر تسلیم کرتے ہوئے جان و دل سے اس غزوہ تبوک میں شرکت کی جاتی، اس غزوے میں شرکت کی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو تقوی کا حکم دیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو کسی نقصان پہنچانے والی چیز سے بچانا، یہ لغوی اعتبار سے تقوی ہے، اور شرعی معنی اگر اس کا دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی نحوست سے، گناہوں کے نقصان سے اپنے نفس کی حفاظت کرنا، یہ تقوی کہلاتا ہے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ جب اس میں انسان آگے بڑھتا ہے تو ایک تو گناہوں کی نحوست ہے، اس کو چھوڑتا ہے، کفر کی نحوست ہے، کفر کو چھوڑنا یہ تقوی ہے، کبائر کو چھوڑنا تقوی ہے، صغائر کا چھوڑنا تقوی ہے، پھر خلاف سنت عمل کرنا یعنی خلاف سنت عمل کو ترک کر دینا یہ تقوی ہے، اور پھر خلاف اولا کو بھی ترک کر دینا یہ نور علی نور میں شامل ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح سے، اور پھر ما سوی اللہ سے تعلق ختم کر دینا یہ تقوی کے اعلیٰ ترین مراتب میں سے ہے۔ تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان کے کس درجے پر ہے، اور وہ اپنے ایمان کے کمال کے لیے کوئی کوشش کر بھی رہا ہے یا نہیں، اور ایمان کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی صفات کمال میں غور کرنا شروع کر دے۔ جب اس کو وہ جتنا جانتا چلا جائے گا اس کی بارگاہ میں جھکتا چلا جائے گا، کیونکہ ہم کسی بھی چیز کے پیچھے اگر لگتے ہیں یا اس کو حاصل کرنے کی چاہت اور تڑپ ہمارے اندر ہوتی ہے تو کیا بغیر جانے پہچانے ہوتی ہے یا جان پہچان کر کرتے ہیں؟ آپ کو آئی فون چاہیے، آج کا نیا ماڈل کیوں چاہیے جی؟ کیا ہے اس میں؟ کچھ تو ہے، اس کا مطلب آپ کو انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن نے، اس علم نے، اس معرفت نے آپ کو متوجہ کر دیا اور اس کی چاہت میں آپ مبتلا ہو گئے، اور آپ اب کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے میں اسے حاصل کر لوں۔ اسی طرح سے کوئی چیز، کسی چیز کا نقصان اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شے نقصان پہنچانے والی ہے تو علم حاصل ہوگا، تو پھر خود اپنی ذات کو انسان اس سے بچائے گا۔ تو اسی طرح سے ایمان درجہ کمال پر اسی وقت انسان کا پہنچتا ہے کہ وہ خالق کائنات کی پہچان حاصل کرے، اور پہچان جب حاصل ہوگی تو پھر انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں تقویٰ کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تو یہ تقویٰ کے مختلف مراتب ہیں، اور اس میں اگر آپ اس کو ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے عقیدے کی درستگی یہ تقویٰ میں داخل ہے، کیونکہ کفر سے خود کو بچانا تقویٰ ہے، بد عقیدگی سے خود کو گمراہی سے بچانا یہ تقویٰ ہے۔ تو یہ سوچ اور فکر اور نظریے کا تقویٰ ہے کہ جو انسان کے پوری زندگی کے اعمال پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے تو انسان کی سوچ اور فکر درست ہونی چاہیے، تو اس کو درست کرنے کے لیے علم ضروری ہے، علماء کی صحبت ضروری ہے، مفتیان کرام کی صحبت ضروری ہے، اور باقاعدگی کے ساتھ جو لازمی امور ہیں ہر ایک عالم نہیں بن سکتا، یہ سب جانتے ہیں، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہدایت اتاری گئی ہے صرف علماء کے لیے اتاری گئی ہے، صرف وہی پڑھیں گے؟ نہیں، بلکہ جو ضروری لازمی امور ہے جس سے آپ کے عقیدے کی حفاظت ہوگی، اس اعتبار سے کہ کہیں کفر میں قدم نہ رکھ دے معاذ اللہ، اور اس اعتبار سے عقیدے کی حفاظت ہوگی کہ کہیں کوئی گمراہ کن عقیدہ اختیار نہ کر لے یا صحیح عقیدے میں فساد اور تزلزل پیدا نہ ہو جائے، تو اس کی حفاظت بغیر اہتمام کے کیسے ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جس طرح سے آپ اپنی دولت کو بینکس میں رکھتے ہیں، آپ اپنی دولت کو تجوریوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ کوئی لٹیرا اس کو چھین نہ لے، لوٹ نہ لے، تو اسی طرح سے ایمان ایک ایسی دولت ہے کہ جس پر انسان کی اس زندگی کا بھی مدار ہے کہ صحیح انسانی زندگی اسی دولت کی بنیاد پر حقیقتاً انسانی زندگی کہلائے گی، اور آخرت میں نجات کی بنیاد بھی یہی ایمان کی دولت ہے۔ تو اس کی حفاظت کا کس قدر انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، اور اس تناظر میں اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اس سلسلے میں کوئی کوشش کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں، لہٰذا بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تقویٰ جو عقیدے کے تحفظ کے بعد ہمیں حاصل ہوگا وہ علم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ عقیدے کے بعد، عقیدے کی درستگی کے بعد عمل کی بات آتی ہے، اور عمل میں انسان کا ایک اپنے رب سے تعلق ہے، خالق کائنات سے، اور ایک تعلق اس کا لوگوں کے ساتھ ہے جو معاملات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ اخلاق حسنہ کا پیکر نظر آئے۔ تو یہ جو چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں گی وہ بھی بغیر علم کے نہیں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اگر کرنی ہے تو اسی طرز پر کرنی ہے جس طرح سے اس نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں ہمیں سکھائی ہیں۔ تو اب صرف کاپی پیسٹ کر لیا، دو چیزیں یہاں سے سیکھ لیں، دو چیزیں اس سے کاپی پیسٹ کر لیں، اور باقاعدہ عبادات کا علم حاصل نہیں کیا،
تو یہ شخص انتہائی خطرے میں ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایسی خطا کر رہا ہو اپنی عبادت میں کہ 20 برس کے بعد پتہ چلے کہ بھئی یہ تو نماز میں فساد تھا، تو اب کیا ہوا 20 برس کی محنتوں کا؟ ضائع ہو گئی۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، اور آخر میں جب اللہ تعالیٰ یہ امید رکھے گا ان عبادات پر ثواب کا، اور اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو وہ عبادات نہیں ہے جو ہم نے منگائی تھی اپنے نبی کے ذریعے سے، تم تو اس میں فلاں فلاں چیز کر کے آئے، یہ تم نے تو وہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا۔ اگر کوئی استاد طالب علم کو کہے کہ بھئی یہ ریڈ پین اٹھا کر لے آنا اور وہ بلو اٹھا کر لے آیا تو کیا کہیں گے؟ یہ نہیں وہ، تو وہ جو بلو کے لیے اس نے جو ایکسرسائز اور محنت کی وہ گیا اٹھا کر لایا، اس کا کیا ہوا؟ نل اینڈ وائڈ، وہ ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم، اور یہ تو چلو دوبارہ جا کر رکھ کر اٹھا کر تو لے آئے گا، ہم وہاں مرنے کے بعد دوبارہ اس کو ریورس بیک کرنے کے لیے تو نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے تقویٰ جو ہے وہ عبادت کا تقویٰ، جو اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں ان احکام کو پورا کرنے کا تقویٰ کب حاصل ہوگا؟ ان کو پورا کرنے سے حاصل ہوگا، اور ان کو پورا کرنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے معاملات کا علم ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، نکاح کا معاملہ ہے، نفقے کا معاملہ ہے، وراثت معاملات میں آتا ہے، تو ہمیں بالکل اس کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ اگر علم حاصل نہیں ہوگا تو رزق حلال کے سلسلے میں پھر کہاں کھڑا ہوگا وہ؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام مال سے بڑھے وہ اس ہی لائق ہے کہ جہنم میں جلایا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ اہم چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی عبادات کی قبولیت کا مدار کار ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اس کے بال گرد آلود ہیں، اس کا جسم میلا کچیلا ہے، اور وہ فریاد کر رہا ہے یا رب یا رب یا رب، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی فریاد کو کیوں کر سنے کہ اس کے جسم پر لباس جو ہے وہ حرام کا ہے، اور اس کے جسم میں جو خوراک ہے، اس کے پیٹ میں جو خوراک ہے وہ حرام کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات میں خلل اس حرام لقمے کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قابل رحم حالت کے باوجود جب وہ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے کہ اس کا پکارنا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس طرح سے گڑ گڑا کر پکارنے والے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور اس کی اپنی جو حالت ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، پریشان حال ہے، سفر کر کے آیا لگتا ہے، لیکن اس قابل رحم حالت ہونے کے باوجود بھی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیوں کر قبول فرمائے کہ حرام کا لباس ہے اور اس کے پیٹ میں حرام خوراک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم حلال و حرام کی تمیز اور ان کے احکام کو نہ سیکھیں تو یہ تقویٰ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ایمان کا کمال حاصل ہونے کے بعد جب تقویٰ کی باری آتی ہے تو تقویٰ بھی بغیر علم کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور بہت سارے موقع پر انسان حقوق العباد کی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ وراثت کے معاملات میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ پوچھیں گے نہیں، اپنے طور پر انہوں نے کر لیا اور اتنی غلط تقسیم کر لی، جس کے بعد جو ہے وہ پھنس جاتا ہے تقسیم کرنے والا، اور بعد میں آ کے سوال کرتا ہے اب وہ پراپرٹیز کے دام کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اور وہ حقدار کا حق وہیں پر کھڑا ہوا ہے، آپ نے تقسیم کی تھی، آپ تاوان بھرو گے، آپ ذمہ دار ہو اس کے۔ تو بغیر علم کے اس طرح کا تصرف کرنا انسان کو کس قدر مشکل میں مبتلا کر دیتا۔ اسی طرح سے لوگوں کے مال غصب کر لینا اور لوگوں کو ان کی جائیداد سے محروم کر دینا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ مفلس ہم میں وہ ہے کہ جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی سامان ہو، وہ کنگال ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مفلس۔ حضور نے فرمایا نہیں، المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، کہ میری امت کا مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن زکوٰۃ، نماز اور روزہ اور ساری عبادات لے کر آئے گا۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَمَكَ دَمَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال دبا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، ساتھ ساتھ یہ خطائیں بھی لے کر آئے گا حقوق العباد والی۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تکرار کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ پھر وہ جو دعوے دار آ جائیں گے ان کے نقصان کی بھرپائی اس کی نیکیوں سے کی جائے گی۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہمارا انصاف کیا جائے، تو اللہ اس کی نیکیاں اس کو دیتا رہے گا۔ اور حضور نے 2 بار فرمایا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، پھر کیا ہوگا کہ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اور اب بھی دعوے دار کھڑے ہوں تو فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ اس پر لوگوں کا جو حق تھا، أُخِذَ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ان کی خطائیں لی جائیں گی اور اس پر ڈال دی جائیں گی، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ،
اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا۔ یہ ہے میری امت کا مفلس، کہ وہاں نیکیاں بھی لے کر آئے گا، ہر سرمایہ لے کر آئے گا جو اس کو جنت میں پہنچا سکتا ہوگا۔ تبھی تو یہ اتنا کام آیا نا، کہ ایسا قابل سرمایہ تھا کہ دوسرے کو دے دیا تو دوسرے کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب مقبول نیکیاں لے کر بھی آئے گا، لیکن اس کے باوجود حقوق العباد میں گرفتار ہونے کی وجہ سے وہ خائب اور خاسر ہوگا۔ اور حضور فرماتے ہیں میری امت کا مفلس یہ ہے۔ لہٰذا آپ غور فرمائیں کہ ایمان، ایمان کمال تقویٰ کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا ایمان کے کمال کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اس ایمان کا تقاضا، یہ زندگی بہت مختصر ہے، اس میں نفس اور شیطان اور اطراف کا ماحول بہت کچھ کہتا رہے گا، لیکن انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں آج ہی اس دنیا سے چلا جاؤں تو کیا میں تیار ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کر لوں؟ اگر وہ ہاں کہتا ہے تب تو اسے مبارک ہو، لیکن اگر جواب نہ میں ہے تو اسے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا کونوا مع الصادقین، یہ سچوں کی صحبت جو ہے، یہ ایک ایسا بہترین سمجھو نسخہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہمیشہ صحیح عقیدے پر اور صحیح اعمال صالحہ پر ہمیشگی اختیار کرنے کے لیے لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ کہ کبھی کبھی انسان کی جو ہے کسی وجہ سے کسی درجے میں کوئی ہمت پست ہو جاتی ہے تو دوسرا اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اسے آگے بڑھا دیتا ہے۔ کبھی دوسرے کی ہمت پست ہوتی ہے تو یہ لوگوں کو دیکھ کر کہ بھئی سبھی تو کر رہے ہیں، جب سبھی کر رہے ہیں تو بس عنقریب موت آ جائے گی اور پھر اس دنیا کی مشقتوں سے ہم نکل جائیں گے اور راحت اور آسائش میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے ان اچھی صحبتوں کو اختیار کیے رہنا چاہیے۔ اور حضور نے یہ فرمایا کہ علماء کی صحبت میں اٹھا بیٹھا کرو، بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ذکر کی محفلوں سے جب گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ سوال کیا گیا کہ وہ کیا ہے، تو فرمایا کہ ذکر کی محفلیں، کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی محفلیں، یعنی وہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کر تم خود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان برکتوں کو حاصل کیا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے مطابق یعنی تقاضے کے مطابق تقوی اختیار کرنا، اور اس میں قوت جو ہے وہ اچھوں کی صحبت سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات مقدسہ کی برکت سے اور جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس کے نتیجے میں ہمارے ایمان کو بھی کامل فرمائے، ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور پھر اس کمال ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا کامل تقوی اختیار کرنے کی اور صالحین کی اور صادقین کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی اگر آپ حضرات میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں۔ جی میرا یہ سوال تھا کہ جو آپ نے آغاز میں یہ اس قرآن پاک کے حوالے سے کہ جو کچھ بھی قرآن کے پاک کے اندر جو بھی معاملات ہیں اس سے ہمیں مدد لینے کے لیے بے شک بلا شبہ اسی سے ہی مدد لینی ہے، لیکن فی زمانہ جو فی الحال جو حالات چل رہے ہیں، ہر جگہ سے ایک اپنے ترجمے، اپنی تفسیر اور اس کے حساب سے جو اس کا شان نزول بیان کیا جا رہا ہے، اس کے حساب سے اولیاء کرام کی صحبت کے اندر جو اس کا ترجمہ کیا گیا اور جس طرح سے تعلیمات دی گئی، جو فی زمانہ اس وقت جو حالات ہیں، تو امت کے لیے آپ کوئی اپنا اس میں میسج دینا چاہیں؟ دیکھیں اس میں جمہور کا موقف یہی ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جو تفاسیر بزرگان دین سے 1400 برس سے چلی آتی رہی ہیں، جو تعبیرات صحابہ کرام نے ان آیات مقدسہ کی بیان فرمائی، یا جو شان نزول ذکر کیا گیا، یا ان آیات میں جو جن افراد کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے مصداق کا ذکر کیا، جیسے میں نے یہاں آپ کے سامنے بیان کیا کہ مختلف اقوال ہیں، تو لہٰذا یہی لوگ اس وقت موجود تھے اور انہی کے سامنے قرآن عظیم نازل ہو رہا تھا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے سامنے قرآن عظیم کی وضاحتیں فرما رہے تھے، اور ساری چیزیں ان کے جب سامنے تھیں تو انہی سے وہ شان نزول بھی لیا جائے گا، اور مراد الہی کیا ہے وہ انہی سے لی جائے گی۔ نہ یہ کہ آج اگر کوئی کھڑا ہو کر کہہ دے کہ اس سے مراد یہ نہیں یہ ہے، تو سب سے پہلی بات تو اس میں یہ ہوتی ہے کہ اصول فقہ کا ضابطہ بھی یہی ہے، ہر لفظ کا حقیقی معنی جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ مراد لینا لازم ہوتا ہے، اور جب کبھی کسی لفظ کا معنی مراد لینا ناممکن ہو جائے تو اس سے ہٹ کر دوسرے معنی کی طرف جایا جاتا ہے۔ تو اب آج کوئی بھی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ اس سے یہ مراد نہیں، اس لفظ سے یہ مراد ہے، تو اس کی بات کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی، بلکہ لغت قریش پر اور یہ عربی میں نازل کیا گیا ہے تو سب سے پہلے تو اس کی لغوی معنی کو دیکھا جائے گا، اور اس کے علاوہ اگر کوئی شرعی معنی ذکر کیے گئے ہیں تو وہی معتبر ہوں گے جو 1400 برس سے چلے آتے رہے ہیں، کیونکہ وہی لوگ حضور کے دور کے قریب تھے۔ اگر آپ کہیں کہ میری بات مان لو تو بھئی آپ کی بات کیوں مان لے، پھر ان لوگوں کی بات مان لینا کہ جن کا زمانہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر ہے، اور جس زمانے کو اور جس زمانے کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون سے تعبیر فرمایا
کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر وہ جو اس سے ملا ہوا ہے۔ تو زمانہ ٹائم تو ایک ہی ہوتا ہے، وہ زمانہ لوگوں کے اچھا ہونے کی وجہ سے اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہر تصدیق ثبت کر دی ان لوگوں کے کردار پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر کسی کی بات ہی ماننی ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک تائید اور تصدیق حاصل اور ایکنالجمنٹ حاصل ہونے کے اعتبار سے وہی لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہی کے قول کو لیا جائے گا۔ السلام علیکم حضرت صاحب، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ذکر محفل سے گزرا کرو تو چر لیا کرو، تو اس لفظ کے تھوڑے معنی بتا دیجیے۔ اس کا مطلب یہ حضور نے فرمایا کہ جب کسی مجلس سے گزرا کرو تو چر لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ذکر کے جو حلقے ہوں اس میں تھوڑی دیر بیٹھ لیا کرو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لہٰذا اس سے حصہ حاصل کر لیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مجلس کی بات کی جا رہی ہے کہ اچھوں کی صحبت جو ہے اس کی وجہ سے، ان کے ذکر کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر اتر رہی ہوتی ہے، وہ اس سے تمہیں بھی حصہ حاصل ہو جائے گا، اور جتنی دیر ان اچھوں کی صحبت میں بیٹھے رہو گے، اس اچھی محفل میں بیٹھے رہو گے تو بری چیزوں سے محفوظ رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، سوال یہ تھا کہ تقویٰ جو ہے وہ کیسے اختیار کیا جائے؟ تقویٰ کیسے اختیار کیا جائے؟ دیکھیں، تقویٰ ایمانی تقاضا ہے۔ اگر اللہ کو رب مانتے ہیں تو پھر اس کے حکم کو بھی ماننا ہوگا، اور حکم ماننے کے لیے دو تین چیزیں ہیں تقویٰ اختیار کرنے کے لیے، کہ غور کرے اللہ تعالیٰ کتنے جلال والا ہے، تو اس کی جلال کی باتوں پر اگر غور کریں گے تو پھر انسان بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں سزائیں ذکر فرمائی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں۔ اسی طرح سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مقدسہ میں جن عذابات کا ذکر فرمایا، اگر انسان ان میں غور کرے تو پھر اس سے ایک خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور یہ ڈر جو ہے باعث بنتا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جلال میں، اس کی صفت جلال میں غور کرنے سے، اور مزید یہ کہ جو جن عذابات کا ذکر کیا گیا ان میں غور کرنے سے خوف کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور اس خوف کی وجہ سے پھر انسان تقویٰ کی طرف آتا ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ اولیاء